اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اسلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا اور ساتھ ہی میں ان دوستوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان کو کروٹ بکروٹ میرے اس مشن میں شامل ہونے پر اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ کے فضل کرم اور شکر سے اور آپ کی دعاؤں سے اور اساتذہ کی محنتوں سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے الحمدللہ ہمارا آج جو ہے وہ علم التجوید کورس مکمل ہو رہا ہے۔ آج ہمارے 100 اسباق جو ہیں وہ علم التجوید کے مکمل ہو رہے ہیں، جو کہ ہمارا ٹارگٹ تھا۔ میری طرف سے تو یہ پوری کوشش رہی ہے کہ علم التجوید جو ایک نصاب میں جو علم بیان کیا گیا ہے جو کتابی صورت میں، وہ میں آپ کو آن لائن یوٹیوب کے اوپر لیکچرز کے طور پر جو ہے وہ پیش کر سکوں۔ اپنی طرف سے میں نے بھرپور شب و روز اور انتھک محنتوں کے ساتھ جو ہے وہ میں نے 100 اسباق آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ اگر اس میں بھی کوئی چھوٹی موٹی مسٹیک اگر وغیرہ رہ جاتی ہے تو آپ نے مجھے کامنٹ کر کے یا میل کر کے مجھے اس سے آگاہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ عزیز اس پر بھی جو ہے وہ ایک نہ ایک ویڈیو بنا کر میں آپ تک جو ہے وہ علم پہنچا دوں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہو جائیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ علم التجوید کورس کا جو ہمارا آج کا آخری لیسن ہے وہ ہے علم التجوید کی تدوین، یعنی علم التجوید کب یہ علم جو ہے وہ مارز وجود میں آیا، دنیا میں آیا اور کتابی صورت میں اس کو پھر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا گیا۔ تو میں آج انشاءاللہ عزیز اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہی جو ہے وہ ڈیٹیل بتانے والا ہوں۔ تو ناظرین کرام، علم التجوید کی تدوین جو ہے یہ 2 طریقوں سے ہوئی، ایک من حیث الادا اور نمبر 2 من حیث القواعد۔ من حیث الادا کسے کہتے ہیں اور من حیث القواعد کسے کہتے ہیں، اب یہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو توجہ سے سننا ہے۔ من حیث الادا کہتے ہیں کہ یہ بات متفق علیہ ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جتنے بھی اصول علم تھے ان کو مدون کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، مثلا علم تجوید، علم رسم، علم ضبط، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر وغیرہ، اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آ کر تعلیم دیتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سنتے ویسے ہی آگے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فارورڈ کر دیتے، بتا دیتے۔ اور رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالمشافہ جو ہے وہ علم حاصل کرتے تھے، اور آپ کے لیے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیا تھی، کافی تھی، اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اپنے حافظے اور ضبط پر بڑا عبور حاصل تھا۔ یہ سلسلہ پھر ایک کچھ عرصے تک چلتا رہا، لیکن اسلامی فتوحات کے بعد جب اجمیوں کا عربیوں میں اختلاط ہوا تو حافظے میں کمزوری آنے لگی، اور اس کے علاوہ عظیم وجوہات کی بنا پر الحان قرآن یعنی قرآن میں غلطیوں سے بچنے کے لیے پھر علماء قراء اور علماء نحات نے خدمت قرآن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طاقتیں بروئے کار لائیں۔ پھر اس کے بعد اس علم کا دنیا میں کیا ہوا، وجود آیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس سے لوگوں کے سینوں میں محفوظ چلا آ رہا تھا۔ تو سمجھ لیجئے کہ یہ تھا من حیث الادا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے من حیث القواعد۔ من حیث القواعد یعنی ابتدائی مرحلے میں اس علم کو جن حضرات نے، جن ہستیوں نے مدون کیا، وضع کیا، ان میں 4 ہستیاں جو ہیں وہ سر فہرست ہمیں ملتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آتے ہیں حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی المقری رحمہ اللہ، جو کہ 100 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی وفات جو ہے وہ 170 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کریم آپ کے مزار پر انوار پر اپنی انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حضرت ابو عبید القاسم بن سلام، جو کہ 153 ہجری میں پیدا ہوئے اور 224 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں حضرت عمر بن عثمان عرف امام سیوویہ، جو کہ 148 ہجری میں پیدا ہوئے اور 180 ہجری میں آپ کی کیا ہوئی، وفات ہوئی۔ چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں حضرت ابو زکریہ عرف امام فرا، جو کہ 140 ہجری میں پیدا ہوئے اور 207 ہجری میں آپ کی کیا ہوئی، وفات ہوئی۔ تو ناظرین کرام، ان
اس علم کو مدون کرنے میں علماء قراء اور علماء فقہ کے نام بھی ملتے ہیں، لیکن یہ بات روز روشن کی طرف واضح ہو جاتی ہے کہ اس علم کا آغاز جو ہے وہ دوسری نصف ہجری سے ہو چکا تھا۔ اہل عرب اپنی فطری ملکہ قوت حافظہ اور مادری صلاحیت کے ساتھ قرآن کریم کو کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، یہ بات ہمیں جو ہے وہ معلوم ہو چکی ہے کہ علم التجوید کا جو ہے وہ آغاز دوسری نصف ہجری سے ہو چکا تھا۔ تو یہ تھا آج کا سبق ہمارا کہ علم التجوید کی تدوین جو ہے وہ کس دور میں ہوئی اور پھر کیسے یہ ہم تک جو ہے وہ علم پہنچا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب ناظرین اکرام، ان علماء اور فقہاء اور ائمہ نے جو محنت کر کے شب و روز کی انتھک محنت شاقہ کر کے ہم تک اس علم کو جو ہے وہ پہنچایا ہے، اب ہمارا بھی حق فرض بنتا ہے کہ ہم اس علم سے کیا کریں؟ فائدہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ عزیز، اب میرا جو دوسرا ٹارگٹ ہے اگرا، وہ قرات کورس کے حوالے سے ہے، اور قرات کورس پر بھی انشاءاللہ عزیز میں 100 اسباق جو ہیں وہ تیار کرنے والا ہوں، تاکہ کوئی بھی کمی بیشی جو ہے وہ رہ نہ جائے، تاکہ قرات سبعہ، قرات عشرہ کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں اور پھر وہ ائمہ کرام جن سے یہ روایات ہمیں ملتی ہیں، ان کے متعلق جتنا بھی ائمہ کرام کا تعارف جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز میں آپ کو اگلے کورس کے اندر جو ہے وہ پیش کروں گا۔ دعا کریں کہ مجھے اپنے مشن میں اللہ کریم کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے، اور اس مشن کو تا حیات تا قیامت جاری و ساری فرمائے، دنیا کے کونے کونے تک قرآن کی تعلیمات پہنچ سکے۔ آپ کی انشاءاللہ عزیز تعاون سے ہی ہم نے جو ہے وہ آگے چلنا ہے۔ آپ نے دوسروں تک شیئر کرنا ہے، دوسروں تک شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو اس میں مدعو کرنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ان علماء کی محنتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں قرآن کو مطلوب اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے کورس کے پہلے لیسن میں انشاءاللہ عزیز میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ مجھے نہ چیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔